السلام علیکم جناب، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور حکیم شمس الحق آپ سے مخاطب ہوں۔ امریکہ جو دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہے، اس میں ایک سروے ہوا، ایک تحقیقات کی گئی۔ یہ ریسرچ کی گئی کہ آج کے دور سے 100 سال کا پہلے انسان، اس کی عمر 100 سال تھی، تو اس دور کے انسان کی عمر اوسط عمر کیوں کم ہو گئی؟ ان کی غالباً 80 سال ہے، اور ہم پاکستانی یا دیگر ترقی پذیر ممالک کے اوسط عمر 60 سال ہے۔ اب اس بات پہ تحقیقات شروع ہو گئی کہ اس دور میں صحت کی جدید سہولتیں نہ تھیں، تب بھی ایک انسان کی اوسط عمر 100 سال تھی۔ اس وقت جب کہ علاج کی بہت سی سہولتیں میسر ہو گئی ہیں، صفائی کا بہتر نظام ہے، علاج کا بہتر ترتیب قائم ہے، پھر یہ اوسط عمر کم کیوں ہو گئی؟ تحقیقات کی گئی۔ یہ جو یورپی ممالک ہم سے آگے ہیں، یہ ویسے نہیں ہے کہ ویسے چلے گئے آگے، وہ ہر ایک چیز کا سوال ڈھونڈتے ہیں، سوال جب پیدا ہو جائے پھر اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے۔ ان پر جب تحقیقات کی گئی تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس دور کے انسان کے پاس وہی تمام خوراک تھیں، وہ خوراک جس چیزوں سے حاصل کرتے تھے، آج کے انسان بھی انہی چیزوں کو اپنی خوراک اور غذا کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں ہیں کہ جو اس جدید تہذیب یا دور کی چیزیں ہیں، انہوں نے پھر اس کا جائزہ لیا، اس پر تحقیق کی۔ ایک ہے مصنوعی گھی اور دوسرا چینی۔ یعنی اس دور کے انسان کے پاس چینی نہیں تھی، اور یہ ڈالڈا گھی ان کے پاس نہیں تھا، جس وجہ سے وہ صحت مند تھے، اس کی اوسط عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اور ہم لوگوں کی اوسط عمریں کم ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں گھی اور چینی انشاءاللہ دونوں پر کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ بات کر لوں، ایک ایک پر علیحدہ ویلاگ میں۔ لیکن آج تھوڑا سا آپ کو میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ چینی جو ہے، یہ مٹھاس تو اس میں رہ جاتی ہے، لیکن اس میں غذا کا کوئی جزو نہیں ہوتا۔ یوں چونکہ غذا نہیں ہے، اس میں غذا کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، نہ وٹامن ہے، نہ منرل ہے، نہ کاربوہائیڈریٹس ہے، نہ پروٹین ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہماری غذا کا حصہ نہیں ہے، یہ غذا نہیں ہے، اسی لیے اس کے استعمال سے، اور اسی لیے یورپ والے اس کو وائٹ پوائزن بھی کہتے ہیں، سفید زہر، اور واقعی یہ سفید زہر ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی تفصیلی بات کروں گا۔ اور دوسرا ڈالڈا گھی، مصنوعی جو گھی ہے، اس سے ہمیں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، یہ زہر ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر، لیکن اتنا آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کا مائع ہونے کا درجہ 110 درجے فارنہائٹ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو کھا لیں،
لیکوڈ حالت میں بھی، مائع حالت میں بھی، پھر بھی یہ چیز ہمارے بدن میں جا کے جم جاتی ہے جگہ جگہ، اور اس انجماد کی وجہ سے ہر ایک وائرس، ہر ایک جراثیم ہمارے بدن میں جا کے مرض پیدا کر لیتا ہے۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا درجہ حرارت 98.45 درجے فارنہائٹ ہے، اور 108 درجے کا کوئی بھی مریض میں نے ایک کے علاوہ بچتا ہوا نہیں دیکھا۔ 108 اگر آپ کا بدن گرم ہو جائے فارنہائٹ تو دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ تو یہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ آپ کے بدن کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف تفصیل انشاءاللہ علیحدہ کسی اور بھی علاقے میں بات ہوگی۔ مختصر یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں ٹرانس فیٹ بہت زیادہ ہے، انتہائی زیادہ۔ اور ڈالڈا والوں نے یورپ میں جو بھی گھی استعمال ہوتا ہے اس میں VTF ہوتا ہے، وداؤٹ ٹرانس فیٹ۔ یہاں ڈالڈا جو مصنوعات بناتے ہیں انہوں نے گھی بنایا تھا VTF، جس میں انہوں نے ٹرانس فیٹ 0 کیا ہوا تھا۔ یعنی ہم جو کھاتے ہیں نا، یہ اصل میں تیل ہوتا ہے، اور جب اس کو گھی کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں اس میں سے جو ہے نا وہ ہائیڈروجن گیس گزارتے ہیں۔ اس گیس کے گزارنے کی وجہ سے اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، یہ ڈالڈا گھی یہ مصنوعی گھی جیسا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا